اچھا جی، اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے ڈیٹے کو ریسٹرکٹ کرنا. ابھی تو جو ہم نے پہلے پڑھا وہ کیا پڑھا ہم نے پروجیکشن اسپیسیفک کالم کو دیکھنا. اب ہم پڑھیں گے اسپیسیفک ریکارڈ اسپیسیفک رو دیکھنا ریسٹرکٹنگ. ڈیٹے کو بھی شارٹ کرنا اسینڈنگ آرڈر ڈسینڈنگ آرڈر وہ بھی اس میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اس کا جو بنتا ہے وہ کیا ہے سلیکٹ ویسا ہی ہے وہی پرانا ہے لیکن اس میں آپشن کیا ہے ویئر کلاس. فرام کے بعد ایک نئی ایڈ ہوگی اس میں آپ کیا بتائیں کنڈیشن ویئر کلاس فالو فرام کلاس. اگر میں کہتا ہوں مجھے سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی تو یہ مجھے سارے ریکارڈ دکھا دیں. میں کہتا ہوں مجھے صرف وہ ریکارڈ دکھائے جو ڈپارٹمنٹ نمبر 30 کو بلانگس کرتے ہیں. تو کیا لکھوں گا سلیکٹ اسٹیرک سارے کو ہم دیکھنے ہیں فرام ای ایم پی اور مجھے کیا دوں گا ویئر ڈپارٹمنٹ نمبر از اکول ٹو 10 تو مجھے سارے ریکارڈ سے دکھا دے گا 10 کے. اسی کو ماڈیفائی کریں یہاں بھی کیا کہتے ہیں مجھے ریکارڈ اس کے دکھا دے 30 کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی ویئر سیلری مجھے دکھائے لیس دین گریٹر دین 2000. ایسے امپلائی جن لوگوں کی سیلری 2000 سے زیادہ ہے وہ یہ امپلائی ہے. ایسے امپلائی جن کی سیلری 2000 سے کم ہے تو کیا کریں لیس دین. یہ سب کی امپلائی 2000 سے کم ہے. جن لوگوں کی سیلری جو ہے 1500 سے کم ہے اور پلس 1500 کے ایکول یا 1500 کے ایکول یا 1500 سے کم ہے گریٹر دین. تو یہ کیا ہے اس میں آپ کیا بتا رہے ہیں کنڈیشن بتا رہے ہیں. جب یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو وہ ریکارڈ آئے گا. جن کی لوگوں کی سیلری 1500 سے کم ہے نا وہی ریکارڈ آئے اور یا 1500 کے ایکول ہے وہی ریکارڈ آئے اس کا. تو ویئر کلاس ہے وہ ریکارڈ کو فلٹر کرتی ہے فلٹریشن کے لیے یوز ہوتا ہے. ویئر کلاس جیسے یہ کر رہا ہے کہ ایسے ریکارڈ جن کا ڈپارٹمنٹ آئی ڈی کیا ہے 90 یہ ایچ آر کا یوز کر رہا ہے. اچھا اگر تو آپ نے مجھے ایسے ریکارڈ جس کا امپلائی نمبر جو ہے وہ کیا ہے 7788 ہے. کیا مسئلہ ہے کہ میں نے یہاں پہ کیا لگایا ویئر لگایا. تو یہ وہ جس کا امپلائی کیا ہے. اچھا میں کہتا ہوں سلیکٹ جس کا جو ای نیم ہے وہ کیا ہے اسکاٹ ہے. تو ابھی آپ کو ایرر دے گا. تو یہ اسکاٹ جو کریکٹر ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ کو سنگل کوٹس میں دینا ہوتا ہے. کریکٹر ڈیٹا ہو ڈیٹ ڈیٹا ہو اس کو آپ کو سنگل کوٹس میں دینا ہوگا. جو نمبر ڈیٹا ہے اسے سنگل کوٹس کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے دکھا دیا. ٹھیک ہو گیا. ایسے امپلائی فرام ای ایم پی ویئر جس کی ہائر ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہو 19 اپریل 87 ہو. یعنی کہ چاہے وہ ڈیٹ ڈیٹا ہو یا کریکٹر ڈیٹا ہو تو آپس میں کیا لگانا ہے اسٹرنگ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کریکٹر اسٹرنگ اینڈ ڈیٹ ویلیو انکلوز ان سنگل کوٹیشن مارک. کریکٹر ویلیو آر کیس سینسٹیو. اچھا میں یہاں پہ لکھتا ہوں سپوز سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی ویئر ای نیم از اکول ٹو ملر. کوئی ریکارڈ نہیں آیا کیونکہ جو ٹیبل میں جو ڈیٹا سٹور ہے وہ کس میں سٹور ہے اپر میں بڑے الفاظوں میں. تو آپ یہاں پہ کیا دے رہے ہیں لوور میں دے رہے ہیں. تو جب تک آپ اس کو یہاں اپر میں کریں گے تو ریکارڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ ڈیٹا جو ہے وہ کیا آپ کا کیس سینسٹیو ہے. اچھا جو آپ کا جو ڈیٹ دے رہے ہیں اور ڈیٹ کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے ڈی ڈی ڈیٹ ہو گیا ایم او این منتھ ہو گیا آر آر ایئر ہو گیا. تو ڈی ڈی ڈیش ایم او این ڈیش آر 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 کیا ایئر کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا تو یہ جو ڈیٹ ڈیٹا ہوتا ہے جیسا اس کا بائی ڈیفالٹ فارمیٹ کیا ہے اس کا ڈی ڈی ڈیش ایم او این ڈیش آر آر. تو آپ کو ڈیٹ کو بھی ویسا ہی لکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں جیسے کہ پہلے آپ اپریل لکھتے ہیں پھر ڈیش پولیس کر دیں. تو جو ڈیٹ ڈیٹا ہے وہ فارمیٹ سینسٹیو ہے. جو کریکٹر ڈیٹا ہے وہ کیس سینسٹیو ہے. جس طرح ڈیٹا سٹور ہے ویسا ہی مجھے لکھنا پڑے گا.
اور ڈیٹ جس طرح وہ ڈیفالٹ اسٹور کرتا ہے مجھے اسی طرح ڈیٹ پہلے ڈی ڈی آئے گا، پھر منتھ آئے گا، پھر ایئر آئے گا، یعنی کہ آر آر آئے گا. ٹھیک ہے، تو ڈیفالٹ ڈیٹ فارورڈ دس اور کریکٹر ویلیو کیس سینسز، جبکہ ڈیٹ ڈیٹا کیا فارورڈ سینسز، یعنی کہ اس طریقے سے ڈیٹ دی جاتی ہے. اچھا یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ ویئر کے اندر کیا یوز کر سکتے ہیں، ایکول ٹو کا آپریٹر، گریٹر دین، ناٹ ایکول ٹو، یہ ناٹ ایکول ٹو ہے. ایسے امپلائی جس کا ڈپارٹمنٹ نمبر ناٹ ایکول ٹو 20، تو 20 کے علاوہ سارے آ جائیں گے، 30 آ گئے جو ہے 10 آ گئے، 20 آئیں گے، کیونکہ میں نے کیا کہا کہ جس کا ڈپارٹمنٹ نمبر ناٹ ایکول ٹو 20 ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح یہ سارے آپریٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ ایگزامپل. ایسے امپلائی جن کی سیلری 3000 سے کم ہو یا برابر ہو وہ امپلائیز آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ اور بھی آپریٹرز کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے ان لوگوں کے ریکارڈ دکھائیں، مجھے اس کا ایپ نمبر دیکھنا ہے، جاب دیکھنی، سیل دیکھنا ہے، ڈپارٹمنٹ نمبر دیکھنا ہے، اور فرام ای ایم پی کن لوگوں کا دیکھنا ہے جس کا ای نیم ان کیا ہو، عاصم ہو، ملن ہو، اسکاٹ. یعنی کہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، ایک لسٹ پرووائڈ کر رہا ہوں کہ جو جو اس کو نام ملے وہ مجھے دکھا دیں. صرف 2 ملے، 1 نہیں ملا. تو یہ کیا ہے آپ کے ادر آپریٹرز ہیں جو میں نے ابھی ان کا یوز کیا. ان میں آپ کیا دیتے ہیں، میچ اینی آف دا لسٹ آف ویلیو. یہاں پہ ان میں کوئی جو میچ ہوگا وہ ریکارڈ آئے گا. یعنی کہ آپ ملٹی ویلیو دے سکتے ہیں. پہلے تو آپ ایک ویلیو سے کمپیئر کر رہے تھے نا، یعنی کہ یہ جو ایک ویلیو سے کمپیئر ہوتا ہے یعنی کہ ایکول ٹو، وہ سنگل رو آپریٹر کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ سنگل رو آپریٹر. یہ کہ آپ کا کون سا آپریٹر، ملٹی رو، ملٹی ویلیو، یعنی کہ آپ اس میں ویلیو ایک زیادہ دے رہے ہیں تو ملٹی ویلیو آپریٹر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ان کا آپ سمجھ آ رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں ایسے امپلائی جس کا ناٹ ان کے علاوہ جو امپلائی ہے وہ دکھا دیں، یعنی کہ آسم، ملر، اسکاٹ کو چھوڑ کے سارے امپلائی دکھا دیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے سارے کالم دیکھتے ہیں، ویئر جس کا ڈپارٹمنٹ نمبر، یا میں کہتا ہوں جس کا جاب کون دکھائے، مجھے مینیجر دکھائے اور سیلس مین دکھائے، صرف وہ امپلائی ہے. اگر میں یہاں پہ کر دوں کہ ان کے علاوہ جاب دکھائے تو کیا لکھوں، ٹھیک ہو گیا. تو اچھا ان سمجھ آ گیا. اب پڑھتے ہیں بٹوین کا. بٹوین بھی ملٹی رو آپریٹر ہے. سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی ویئر سیلری بٹوین، جن لوگوں کی سیلری جو ہے 2000 اینڈ 3000 کی رینج میں ہے وہ دکھائے. اس میں 2000 بھی شامل ہوگا، 3000 بھی شامل ہوگا، اور اس میں سے کوئی بھی سیلری ہو سکتی ہے. 2000 سے لے کے 3000 تک جو بھی امپلائی ہے مجھے وہ دکھا دیں. یہ وہ امپلائی مجھے نظر آ رہے ہیں جو سیلری 2000 3000 کی رینج میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا تو بٹوین کا جو آپریٹر ہے وہ آپ ڈیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹیرک فرام ای ایم پی ویئر ہائی ڈیٹ بٹوین 1 جنوری 87 سے لے کے 31 دسمبر 87. کیا مطلب، ایک سال میں جتنی ہائرنگ ہوئی ہے امپلائی کی 1 جنوری سے لے کے اس میں سارے ریکارڈ دکھا رہے ہیں. یہ وہ 2 امپلائی ہیں جو 87 میں صرف ایک سال میں 2 امپلائی ہائر ہوئے ہیں پورے ایک سال میں. ایک 19 اپریل کو، ایک 23 اپریل کو، سوری 23 مئی کو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو جو بٹوین کا ہے وہ آپ اس کو زیادہ تر یہ نومیرک ویلیو اور ڈیٹ ویلیو بھی یوز ہوتا ہے. ڈیٹ بٹوین یا نمبر، یہ سمجھ آ گیا. تو ابھی تک ہم نے 2 آپریٹر پڑھے جو ملٹی رو ملٹی ویلیو آپریٹر. کون کون سے؟ ایک ان کا پڑھا، ایک بٹوین کا پڑھا.
अच्छा, अब आगे जो है वो है इज नल का ऑपरेटर, वो ये क्या करता है? अच्छा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। अब इसमें कुछ लोग हैं जो कमीशन ले रहे हैं और कुछ लोग जो कमीशन नहीं ले रहे हैं। मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे लोग देखने हैं जो कमीशन नहीं ले रहे, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज इक्वल टू नल, कि ऐसे जिनकी कमीशन किसके बराबर हो जाए? नल के हो जाए, तो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। नल के साथ कुछ भी परफॉर्म नहीं होता, ना प्लस होता है, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना कंपेयर। ये कंपेयर हो रहा है इसके साथ, ये नल वैल्यू जो है इसके साथ क्या हो रही है? कंपेयर हो रही है। तो नल के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, ना प्लस माइनस कंपेयर डिवाइड कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए उसने आपको एक स्पेशल ऑपरेटर दिया है कि आप नल की बजाय क्या लिखो यहाँ पे? इक्वल टू इज नल। उसमें एक स्पेशल नल के की कंपेयरिंग के लिए आपको ऑपरेटर दिया है, इज नल। ठीक है, तो मैंने यहां कर दिया वेयर कमीशन इज नल। जो लोग कमीशन नहीं ले रहे, जिनकी कमीशन नल है, मुझे वो दिखा दें। ये वो लोग हैं जो कमीशन नहीं ले रहे, और मुझे वो हैं जो कमीशन ले रहे हैं, तो क्या लिखूं? इज नॉट नल, इज नॉट नल। ठीक हो गया? इज नॉट नल, ये वो लोग जो कमीशन ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं। ठीक हो गया? तो अभी तक हमने क्या देखा? नल के साथ कंपेयरिंग के लिए क्या आपने यूज करना है? इज नल का। कोई मल्टीपल लिस्ट कोई पास करें तो इनका ऑपरेटर, कोई रेंज देनी है तो बिटवीन का। अब इसमें रह गया आपका लाइक का ऑपरेटर। लाइक का ऑपरेटर क्या होता है? ऐसे एम्प्लॉय जो जिनके शुरू में एम आ रहा है। बाज़ दफा एम्प्लॉय होते हैं, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, मैं अल्फाबेटिक से, ऐसे एम्प्लॉय जो शुरू में क्या आ रहा है? एम आ रहा है, उसके लिए फिर मैं लाइक का ऑपरेटर यूज करूंगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक का ऑपरेटर आएगा। यहाँ उनका स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? एम, कैपिटल एम है, और उसके बाद जो मर्जी हो, स्टार्टिंग एम हो, और परसेंटेज का मतलब मैनी कैरेक्टर सर्च करें जितने मन चाहे। तो ये वो एम्प्लॉय जिनके स्टार्ट में क्या आ रहा है? एम आ रहा है। अब मैं ये सर्च करता जिनके एम्प्लॉय के एंड पे टी आ रहा है, तो क्या लिखूंगा? एंड पे क्या आ रहा है? टी। शुरू में जो मर्जी हो। परसेंटेज का मतलब कि कोई भी कैरेक्टर सर्च कर सकता है। टी का मतलब जो आखिर में टी आ रहा है कि वो एंड पे क्या आ रहा है? टी आ रहा है। एक ही एम्प्लॉय जिसके एंड पे क्या है? टी आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक, जिसके जो है शुरू में टी आ रहा हो, एक लेटर कोई भी हो सकता है, थर्ड लेटर आर आ रहा हो, उसके बाद कुछ भी हो। यहां पे मैंने दो यूज किए वाइल्ड कार्ड्स को बोलते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज कोई भी कैरेक्टर सर्च कर सकता है, अंडरस्कोर का मतलब है कि एक कैरेक्टर सर्च करें, यानी कि पहला क्या हो? टी हो, दूसरा कुछ भी हो सकता है एक लेटर, और तीसरा क्या होगा? आर होगा, और उसके बाद कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने कहा। तो उसको एक ही एम्प्लॉय मिला, कौन सा? टर्नर। चलो उसको एक ही एम्प्लॉय मिला, वो क्या है? टर्नर, TUNER। सर ये परसेंटेज और अंडरस्कोर को क्या वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, वाइल्ड। इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, अंडरस्कोर वाइल्ड, WILD। वाइल्ड का, ठीक है, वाइल्ड कार्ड फिर लिखा होगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा। तो जो परसेंटेज है वो मैनी कैरेक्टर सर्च करता है, जो अंडरस्कोर है वो एक कैरेक्टर सर्च करता है। अच्छा, अगर मैं एक और लिखूं एग्जांपल, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक एम स्टार्ट आ रहा हो, आई हो, दो लेटर हो, उसके बाद जो है ई हो, और फिर परसेंटेज हो। क्या मतलब हुआ इसका? कि पहले एम आए, दूसरा आई आए, फिर आगे दो लेटर कोई भी हो सकते हैं। जी सर, दो लेटर कोई भी, लेकिन जो 1 2 3 4 5वां लेटर क्या होगा? ई होगा, उसके बाद जो मर्जी हो। तो क्या जवाब आया?
ٹھیک ہو گیا. تو وائلڈ کارڈ ہم نے دو پڑھے ہیں لائک کے ساتھ جو یوز ہوتے ہیں, ایک انڈرسکور ہے اور ایک ہے کریکٹر ہے. انڈرسکور جتنے آپ دیں گے اتنے وہ کریکٹر سرچ کرے گا, جبکہ پرسنٹیج جتنے چاہے کریکٹر سرچ کرے. جی سر. اچھا میں یہ کہتا ہوں ایسے امپلائی جن کی ہائرنگ 87 میں ہوئی ہے, جی سر. جو 1987 میں ہوئی ہے, تو کیا لکھوں گا, ویئر ہائر ڈیٹ لائک, شروع میں کیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اینڈ پہ کیا آ رہا ہوگا 87. دو امپلائی ملے نا, یعنی کہ ایک تو میں اس کو چاہا تو رینج میں دیا نا, ویئر ہائر ڈیٹ بٹوین 1 جنوری ٹو 30 جنوری 87, تو یہاں میں نے کیا کر دیا, ویئر ہائر ڈیٹ لائک جن کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے 87. تو جو لائک کا آپریٹر ہے وہ چاہے کریکٹر پہ چوز کر لیں, چاہے نمبر پہ چوز کر لیں, ڈیٹ پہ کر لیں, جس پہ چاہے یہ آپ کی جو نیڈ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیبل میں کیا ڈیٹا ہے اور آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ رینج ہو گئی دونوں بٹوین. یہ آپ کی کوئی رینج. ایسے امپلائی جن کا مینیجر آئی ڈی کیا ہے 100 ہے, 101 ہے یا 201 ہے. لائک آپریٹر کیا ہے, ایسے امپلائی جن کا اسٹارٹ میں کیا آ رہا ہے ایسا آ رہا ہے, اس کے بعد جو مرضی آ رہا ہے. پرسنٹیج مین 0 یا مینی کریکٹر, جبکہ انڈرسکور مین ڈونیٹ 1 کریکٹر سرچ کرنے کو مطلب ہوتا ہے اس کا. لائک آپریٹر جو ہے شروع میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, سیکنڈ کیا او ہوگا اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. نل, یہ میں نے کہا کہ جس کا مینیجر آئی ڈی کیا ہے, ویئر از نل. اچھا آگے پڑھنا ہے ہم نے اینڈ اور ناٹ. اینڈ اینڈ ناٹ. ابھی تو ہم نے دیکھا کہ ویئر کلاس ایک ہی کنڈیشن دیکھی. ہم نے پڑھا ویئر ایمپ نمبر از اکول ٹو, ویئر ای نیم از اکول ٹو, ویئر سیلری لیس دین 100, جس میں ایک ہی کنڈیشن دی جا رہی ہے. یا اگر ہم اس پہ آ جائیں ویئر ای نیم لائک, یا ویئر سیلری بٹوین دس, یا ویئر ای نیم ان, یا ایمپ نمبر ان, یا جاب ان, جس میں ایک ہی کنڈیشنز آ رہی ہیں ویئر کے بعد. ویئر میں سے خالی کیا آ رہی ہے, ایک کنڈیشن. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ کنڈیشن ایک ذرا بڑھ جائیں, میں کہتا ہوں ایسے امپلائی جس کا ڈپارٹمنٹ 20 ہے اور پلس جاب اینالسٹ ہے, میری 2 ریکوائرمنٹ ہے. جب تک یہ 2 ریکوائرمنٹ پوری ہوں گی تب ڈیٹا میرے سامنے آئے. کیسے لکھیں گے اسے, سلیکٹ, مجھے سارے کالم دیکھنے ہیں, فرام ای ایم بی ویئر ڈپارٹمنٹ نمبر کیا ہو اس کا 20 ہو, اینڈ اگلی کنڈیشن کے ساتھ آئیں گے اینڈ کے ساتھ. تو جاب از اکول ٹو کیا ہو, اینالسٹ ہو, جس کا ڈپارٹمنٹ 20 اور جاب اینالسٹ. اسے 2 امپلائی ملے, ایک اسکواڈ ہے ایک فورڈ ہے, جس کا ڈپارٹمنٹ بھی 20 ہے اور جاب بھی کیا ہے, اینالسٹ ہے. دونوں کنڈیشن ٹرو ہوئی ہیں تو ریکارڈ آئے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کنڈیشن اگر آپ کی ایک سے زیادہ ہے تو اس کے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ اینڈ یوز کریں اور یوز کریں ناٹ. ان کو کیا بولتے ہیں, لاجیکل کنڈیشنز. اینڈ کیا کرتا ہے, دونوں کنڈیشن ٹرو ہوں گی کیول اور اینڈ کے بعد والی, تب جواب آئے گا ریٹرن ٹرو اف بوتھ کمپوننٹ کنڈیشنز آر ٹرو. اور بھی کیا ہوتا ہے, دونوں میں سے کوئی